آیت نمبر 159 سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی پیچھے سے باتیں چل رہی تھیں، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا۔ پہلے چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے احسانات کیے، لیکن انہوں نے احسانات کو پہچاننے کی بجائے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اپنی ہم کلامی بھی سنائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ ہم دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں، زبان سے آگے آگے چلتے رہے۔ تو کچھ خامیوں کا ذکر کیا، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا۔ آج کی آیت میں ان کی ایک خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سارے کے سارے برے نہیں ہیں، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو ہدایت کے راستے کو اپناتے بھی ہیں اور انصاف کے ساتھ چلتے بھی ہیں، اور وہ متعصب نہیں ہیں، معتدل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ 25 سال اچھے گزرے ہوں، لیکن اس سال اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بغیرت شروع سے ہی ایسا تھا، پہلے دن سے خبیث تھا، یعنی ہم 24 سال کی ساری بھلائیاں بھول جائیں گے، آج کی سچویشن میں آ کر ہم اس کو برا کہہ دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ کسی کی خوبی جتنی ہو اس کی خوبی کو مانو، جتنی خامی ہو اتنی خامی بھی بتلاؤ۔ معتدل، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے کہ وَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا، کہ کسی سے محبت کرنی ہو تو معتدل ہو کے کرو، پاگل نہ بنو، اندھے نہ بن جاؤ۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا، ہو سکتا ہے کسی دن اس سے اختلاف ہو جائے۔ اور وَابْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا، اور کسی سے دشمنی بھی کرنی ہو اعتدال کے ساتھ کرو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، ہو سکتا ہے کسی دن اس سے پھر محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، کہ قابل ہم اس کو عمل ہی نہیں سمجھتے۔ جب کسی کے خلاف ہونا ہے، اختلاف اور چیز ہوتی ہے اور مخالفت اور چیز ہوتی ہے۔ اختلاف یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، اور اس کی رائے کا احترام اپنی جگہ، میری رائے کا احترام، میں اپنی رائے کو مانوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں دھونس ہے، مسلط ہونا، کہ مثلا ایک جو نا ایک جماعت کا ہے، دوسرا دوسری جماعت کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ کیوں زندہ ہیں، بس ہم ہی ہم ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں بنائیں، ان کے فنگر پرنٹس علیحدہ علیحدہ کیوں بنائے؟ کہ یہ سارے فنگر پرنٹس علیحدہ ہیں لیکن اکٹھے گزارا کرتے ہیں۔ دانت 32 دانت ہیں، ان کے درمیان زبان کیسے گزارا کرتے ہیں؟ آج ہمارے المیہ یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار پاکستان تو ہے ہی غلط، کوئی اس طرح ہو جائے گا، کوئی پاکستان کی تعریفوں میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے زندگی میں اعتدال کا دامن تھامنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی جگہ میں، حتیٰ کہ کھانے میں بھی اعتدال میرے نبی کی سنت، پینے میں بھی اعتدال سنت، اور لباس میں بھی اعتدال، ہر چیز میں میرے نبی علیہ السلام نے اعتدال ہمیں سکھایا ہے۔ معتدل رہیں، متوسط رہیں، سینٹر میں چلیں۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کہ ہدایت کے راستے کو بتلاتے بھی تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے انصاف بھی کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے ہدایت بھی دی، مثلا انہوں نے نشانیاں پڑھی۔ ایک شخص تھے عالم، زید ان کا نام تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی، نبی علیہ السلام کو دیکھا، تو اس میں نشانیوں میں ایک نشانی تھی کہ یہ وہ نبی ہیں، ان کے سچائی کی ایک علامت ہے کہ ان کو جتنا بھی ان کے ساتھ بد سلوکی کرو تو یہ جواب میں حسن سلوک کرتے، اور ان کا غصہ ان کو غصہ دلاؤ تو ان کا کرم بڑھ جاتا ہے، ان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ عالم یہودی تھے، اب انہوں نے طریقے سے کیا کیا جی، نبی علیہ السلام کو ایک چیز ضرورت کے وقت میں مہیا کر دی۔ نبی علیہ السلام کو کچھ مستحق لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں راشن بانٹنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ادھار لے کر وہ بانٹ دیا، اور یہود انہی سے لے لیا، اور طے ہو گیا جی اتنے دن کے بعد آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اب یہ ان دنوں سے کچھ دن پہلے آ کر انہوں نے بد سلوکی کی، انہوں نے کہا کہ میری رقم آپ نے دبائی ہوئی ہے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ تو نبوت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اور کہنے لگے آپ خاندانی طور پر ہی کوئی صحیح بندے نہیں لگتے، اس قسم کے جملے بول دیے۔ نبی علیہ السلام، اچھا حضرت عمر پاس تھے، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اجازت دیں میں اس کا قصہ ہی ختم کر دوں، اس کو جرأت کیا ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جس نے حق لینا ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے، وہ کوئی بات کر سکتا ہے، اگر اس نے کر بھی دی تو کیا ہوا،
تو اس لیے اس کا جو ابھی دن باقی صحیح، لیکن اس نے پہلے مطالبہ کر دیا پہلے دے دو، یہ کون سا مسئلہ ہے، تم اس کو ادا کر دو۔ چنانچہ اور ساتھ میں فرمایا کہ تم نے عمر اس کے سامنے جو کہا نا کہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس سے اس کو خوف طاری ہو گیا کہ یہ تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو یہ بھی مناسب نہیں تھا، تو اس خوف کے بدلے میں جو تم نے اس کو دلایا ہے، اس کو 60 من غلہ زیادہ دے دو، اور 60 من کٹھے ہی۔ اب وہ جب اس کو دیا گیا اور اضافی دیا گیا، وہ کہنے لگا بس بس بس، میں تو نشانی دیکھ رہا تھا کہ سارا غلہ ادھر لے کر آؤ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، یہ ایک معاملہ تھا جو میں نے نہیں دیکھا تھا، تو بس میں نے پہچان لیا ہے، یہ سارا غلہ آپ فقراء میں تقسیم کر دیں اور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، بس اتنی سی بات۔ آج امت اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں، کہتے نہیں میں نے پہل کرنی، میں نے غصہ نکالنا، حلم، برداشت، تحمل ہر چیز میں ہونا چاہیے جی۔ تو فرمایا کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو پھر 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ 12 قبیلے تھے، یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں کی اولاد تھی، اور ایک خود یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مختلف اولادیں تھیں، 12 قبیلے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا۔ ہوا یہ کہ حکم آیا تھا کہ شام کا علاقہ نبیوں کا علاقہ ہے، اس پر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے، تم اس کو جا کے واہ گزار کراؤ، چھڑاؤ۔ تو وہ ڈرتے تھے، کہنے لگے نہیں وہ قوم تو بڑی سخت ہے، تو کہتے ہم دیکھ کر آئیں گے۔ بندے بھیجے اور جا کر واپس جو آئے 12 بندے گئے تھے، ان میں سے 10 نے کہا جی کہ ان سے لڑائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ ان کو مار دے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ آسائش پرست ہو چکے ہیں، تو ان کو اب مجاہدے سے گزارنا ہے۔ جب یہ مجاہدے سے گزریں گے تو کل کو جہاد کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ 6 لاکھ افراد، جب یہ 6 لاکھ افراد نکلے اور ایک میدان سے گزر رہے تھے، میدان تی جس کا نام ہے، شام کی طرف آج بھی وہ میدان ہے، تھوڑی سی آبادی وہاں پر، تو وہاں جب پہنچے تو اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اب تمہارے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمہیں یہاں پر اب کچھ مدت تک رہنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے یہاں چھت بھی نہیں ہے، خیمے بھی نہیں ہیں، یا پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، یہاں ہم نہیں رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اب تم نے جانا تو چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ یہیں رہنا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ چنانچہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو الوداعی ملاقات کر کے چلے گئے، اور جناب صبح سے لے کے شام تک چلتے رہے۔ جب رات ہوئی عشاء کے وقت میں دیکھا تو ادھر ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے۔ کہنے لگے تم چلے نہیں گئے تھے؟ جی ہم تو برا حال ہے، صبح سے تھک کے چل کے تھک گئے، تو یہ کیا معاملہ ہوا، ہم واپس کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے تمہیں پہلے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو قدموں سے فاصلے طے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو قدم اٹھتے رہے، فاصلے طے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ قدموں سے تم جتنے بھی اٹھانے اٹھا لو، کل کوشش کر لو، پرسوں کر لو۔ چنانچہ انہوں نے 40 سال کوشش کی، لیکن ان کے قدم ضائع جاتے رہے، اور پھر ان کی نئی قوم پیدا ہوئی، وہ سارے وہیں پر ان کے بابے فوت ہو گئے، جتنے تھے نا، نوجوان نسل تیار ہوئی جو میدانی علاقے کے رہنے والی تھی، ان سے پھر جنگ کے ساتھ معاملات ہوئے۔ یوشع بن نون ان کے امیر بنے۔ ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر نئی نسل یوشع بن نون جو ان کے بھتیجے تھے، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ نے اگلے علاقے فتح کر دیے۔ البتہ یہاں پر کچھ جو ضروریات تھی اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب قوم نے کہا جی پانی کہاں سے پئیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ ہر قبیلے کو کہا یہ ایک ایک کر کے تم اپنے قبیلے والے سے سیراب ہو جایا کرو۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا کہ اپنے عصا کو پانی پتھر پہ مارو، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تمام قبیلے والوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور جب دھوپ پڑتی تھی تو پھر ہم نے ان پر بادلوں کو سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر من اتارا اور سلوہ اتارا۔ من میٹھی چیز کو ترنجبین کی شکل میں تھی، سلوہ بٹیر کی صورت میں تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ان کے قریب اویلیبل ہوتے تھے، اڑتے نہیں تھے، ان کے پاس آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے، وہ اسی سے کھا لیا کرتے تھے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو چیزیں ہم نے تمہیں طیب چیزیں دی ہیں اس کو کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا،
ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا ولیکن کانوا انفسهم، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہماری بات نہ مان کر اپنے آپ کو وہاں قید کروایا اور اپنے آپ کو مشکلات سے گزروایا۔ اگر وہ ہماری مانتے رہتے ہم ان کو اس طریقے سے میدان میں 40 سال کے لیے قید نہ کرتے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ کہتے تو بشک مالدار ہے، تیرا کاروبار ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں تجھے قید کر دوں گا۔ آج ہم بھی شاید اسی تکلیف میں ہیں، ہم میں سے بڑا کامیاب تاجر بھی کہیں نہ کہیں قید ہے، کہیں نہ کہیں قید ہے، اور وہ نکلنا چاہتا، کہتا یار اتنے پیسے کسی اور کے پاس ہو، وہ کتنا پرسکون زندگی گزارے، لگژری لائف گزارے، لیکن نہیں، اللہ کی پوری نہیں جب تک مانیں گے لگژری لائف بھی مشکلات سے نہیں نکال سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم نیت کریں کہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ صلح والا ہونا چاہیے، ناراضگی والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔